وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے بھلائی اور برائی میں۔ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھے صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرطیہ کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشر بن کعب نے کہا کہ حکمت کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے، حیا سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کہا، میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنے دو ورقے کتاب کی باتیں مجھ کو سناتا ہے۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔